کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن مولانا صاحب یہ مذہبی جماعت صاحب نے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے، کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے. مفتی منیر الرحمان صاحب اور ہماری سوچ ایک ہے. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. اہل سنت و جماعت ملک پاکستان کی غالب اکثریت ہیں. انہوں نے ہمیشہ ملک کے دفاع کے لیے مالی اور جانی قربانیاں دی ہیں اور آج تک دے رہے ہیں. انہیں ایک منصوبہ کے تحت دیوار سے نہ لگایا جائے. موجودہ حکومت نے تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں دھرنا پر جو ظلم ڈھایا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. پنجاب پولیس نے تو رنجیت سنگھ کی یاد تازہ کر دی ہے. حکومت تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے. تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو اور تمام گرفتار شدگان کارکنوں کو فوراً رہا کیا جائے. حکومت نااہل وزیر داخلہ شیخ رشید کو فوراً فارغ کرے اور تحریک لبیک کو کل عدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے اور تمام اہل وطن خصوصاً شہر لاہور کے تاجر، وکلاء، اساتذہ، علماء، مشائخ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی کال کے مطابق 19 اپریل بروز پیر بھرپور پرامن احتجاج، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال میں شرکت فرمائیں. اللہ پاک ملک پاکستان کو اور اس میں بسنے والے تمام اہالیان پاکستان بطور انعام عطا فرمایا. واطیعوا اللہ واطیعوا رسول وأولی الامر منکم. اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، لہٰذا اب کال سننے کے لیے تیار ہو جائیں. پہلی کال حضور مفتی اعظم نے یہ دی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، شدت کو نہ استعمال کرتے ہوئے جلاؤ، گہراؤ، مار دھاڑ، یہ تمام حرکات جو اسلام کے خلاف ہے، جو عقیدے کے خلاف ہے، جو کاز ناموس رسالت کے خلاف ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر پرامن ہڑتال کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہمارا سنیے آگے کی بات ذرا توجہ سے سن لیجئے. اپنے علاقے کے جو تاجر ہیں آپ کے، بڑے ادب کے ساتھ ان سے محبت سے ریکویسٹ کیجیے. جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ سب عاشق رسول ہیں. اس کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ دھرنے میں ہے کہ نہیں ہے. میرے بچوں دیکھو، ہم نے پوری امت کا سوچنا ہے. مجھے بتاؤ، حضرت اسامہ حضور کے کتنے لاڈلے تھے؟ حضرت اسامہ جن کو رسول اللہ فرماتے تھے، اے عائشہ اسامہ کو دلہن بنا، میں اس کے لیے دولہا لاؤں گا. حضور نے اپنی پوری زندگی اپنی اونٹنی پر جس شخص کو بٹھایا وہ حضرت اسامہ ہے. لیکن جب وہ لڑائی کرتے ہوئے غزوے کے اندر ایک شخص کو قتل کرنے لگے کافر کو، اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور انہوں نے وار کر دیا اس پر. جب وہ مار دیا اس کو، سرکار کریم کے پاس فیصلہ گیا. حضور نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تو نے تلوار کیوں اٹھائی؟ اور سن
اگر سپر سالار کو قتل کرنے کی روایت نہ بنتی تو اے میرے لاڈلے اسامہ میں اسے اپنی ایک امتی کے بدلے میں تجھے قتل کر دیتا. تو آپ دیکھیں حضور کو ایک ایک امتی کی کتنی فکر ہے. لہذا آج پوری امت کو سوچنا ہے میرے بچوں, پورے کاس کو سوچنا ہے. اپنے علاقوں میں جائیے, جو کاروباری حضرات ہیں ان کو بڑی محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, عشق رسول کے ساتھ اور لحاظ کے ساتھ لہجہ نیچے رکھتے ہوئے, آواز کو پس رکھتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی منقبت اور سرکار کی شان اور ناموس رسالت کی اہمیت بتاتے ہوئے ان سے کہا جائے کہ آپ دکانیں بند کریں. آپ آج پرامن ملک کے اندر اس وقت گزشتہ 2-3 دنوں سے جو بحران پیدا ہوا ہے, جو عوام کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے, یہ جنگ ناقابل قبول ہے. یہ پاکستان کے شہری ہیں, یہ رسول اللہ کے عاشق ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ کلمہ گو ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی ہندوستان سے نہیں آئے ہیں. آپ جب ان سے کوئی معاہدہ کرتے ہو تو آپ کو معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے تھی, اور اگر آپ کی کوئی مجبوری تھی, کوئی مشکل تھی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گولی چلاؤ گے عاشقان رسول کے اوپر. آپ کو گولی نہیں چلانی چاہیے, آپ کو ڈنڈے نہیں برسانے چاہیے, آپ کو شیلنگ نہیں کرنی چاہیے. آپ بیٹھیں, ان کو قائل کریں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں. گولی چلانا اس ملک کے لیے مہلک ہے, مہلک. اپنی عوام کو, مجھے افسوس ہے, میں بار بار اپنی پریس کانفرنسز کے اندر بھی کہہ چکا ہوں, تقریروں میں بھی کہہ چکا ہوں, یہ ہماری حکومتوں کی اور مقتدر اداروں کی نااہلی ہے کہ وہ لوگوں کو بغاوت پر ابھارتے ہیں. کیوں باغی بنا رہے ہو؟ یہ محب وطن شہری ہیں, یہ پرامن طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں. انہیں حق استعمال کرنے دو, اور جو ان سے آپ نے مذاکرات کیے تھے اور جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اسے آپ کو پورا کرنا چاہیے تھا. بات کو ختم کروں گا. ہمارے پاکستان میں آج عجیب و غریب ماحول ہے. سڑکیں بند ہیں, چوک بند ہیں, چوراہے بند ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا, میرے بھائیوں بتاؤ ایمانداری سے کیا ناجائز مطالبہ ہے؟ کتنی مرتبہ بھارت کے سفیر کو پاکستان نے ملک بدر کیا ہے. پوری دنیا کے اندر احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ مانا جاتا ہے کہ کسی ملک کے سفیر کو ایک مراسلہ پکڑایا جائے اور اس کو ملک بدر کر دیا جائے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم باضابطہ احتجاج کرتے ہیں. آپ کی حکومت کی یہ پالیسی, یہ سفیر ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے کہ جو قیامت ٹوٹ پڑی؟ مس ہینڈلنگ کا عجیب و غریب مظاہرہ کیا گیا, اور کہاں ہیں شیخ رشید صاحب جو اعلان کیا کرتے تھے اسمبلی کے اندر عطا اللہ شاہ بہاری کے بیٹے کہاں ہیں؟ آج عطا اللہ شاہ بہاری ان کو یاد نہیں آ رہے. ان کا مطالبہ 100% جائز ہے. طریقہ کار اور عمل کے اوپر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا جو مطالبہ ہے وہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. بتائیے عمر جلیل جو بڑا ایک ذلیل آدمی ہے, جس نے اللہ کی بھی توہین کر دی, اللہ کی توہین کر دی, اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. عورت مارچ والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. توہین الہ, توہین صحابہ کرنے والوں کو اسلام آباد, آپ کو پتہ ہے سارے واقعات, کراچی ملتان میں گرفتار نہیں کیا گیا. گرفتار کرنے کی باری آئی تو 7 کو کر لیا گیا. اور کس طرح مس ہینڈلنگ کی گئی. کیا اس طرح مس ہینڈلنگ ہونی چاہیے؟ ہر بات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, افہام تفہیم کا ایک سٹائل ہوتا ہے, مذاکرات کا ایک پورے کا پورا سینیریو ہوتا ہے. اس طرح کسی جماعت کے مطالبے کو احتجاج کرنا پاکستان کے آئین میں ہر شہری کا حق ہے. یہ عجیب تعصب ہے کہ خان صاحب 122 دن 126 دن دھرنا دیں, وہ دھرنا حلال ہو جائے گا, اور کوئی مذہبی جماعت دھرنا دے گی وہ دھرنا حرام ہو جائے گا. طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مطالبات سے کوئی اختلاف نہیں. ہمارا حکومت سے آج یہ مطالبہ ہے, تمام دینی جماعتوں کا, اسلام پسندوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو رہا بھی کیا جائے, افہام و تفہیم کے ساتھ پاکستان کے سارے معاملات کو سٹیبلائز کیا جائے. یہ جو دنگا فساد کی ایک
लहर मुल्क में दौड़ रही है और अवाम और पुलिस आमने सामने आ रही है, इसको कूल डाउन किया जाए। किस तरह हो सकता है? आराम से हो सकता है, मुज़ाकरात किए जाएं, मामला हल किया जाए, फ्रांसीसी सफीर को इख्तिजाजी एक मरासला थमा के उसको मुल्क बदर कर दिया जाए। कौन सी क़यामत आ जाएगी? उन लोगों को भी आज सोचने की जरूरत है कि तुम्हें सड़कें बंद करने पे तो तकलीफ है, लेकिन रसूलुल्लाह की तौहीन के ऊपर तुम्हें तकलीफ नहीं है। बेशक सड़कें बंद करना अवाम के लिए तकलीफ दे अमर है, लेकिन सफीर को मुल्क बदर क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि सारे यूरोपीय यूनियन इकट्ठी हो जाएगी। वो बदबख्त गुस्ताही करके भी इकट्ठे हैं, और हम मुसलमान रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए इकट्ठे नहीं होते। फिरकावरियत फैल जाती है, अपने अपने मसलक की बात आ जाती है। इस इशू के ऊपर हर मुसलमान का मौक़िफ़ एक होना चाहिए कि फ्रांसीसी सफीर को इस मुल्क से बदर होना चाहिए, इनके मुतालबात को मानना चाहिए, अफहाम तफहीम के साथ, मुज़ाकरात के साथ टेबल पे बैठ के हर किस्म के दंगे फसाद से मुल्क को पाक करना चाहिए। बहुत से साथियों ने तौबा तौबा तौबा, ऐ मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह, ये सारे हाजी बैठे हुए हैं मैदान अरफात में, सब हाथ उठाओ, सब हाजी हाथ उठाओ। या अल्लाह, गुस्ताखान रसूल को गारत कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, मेरे आका के दुश्मनों को नेज़त और नाबूद कर दे। मेरे मौला, हमें ईमान पर इस्तिकामत दे, हमें इश्क़ रसूल पर इस्तिकामत दे। और अल्लाह, गुस्ताखान रसूल के इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करूं। आपको पता है पिछले दिनों ये 12 अप्रैल 2021 को जो पाकिस्तान में एक उभरती हुई पॉलिटिकल जमात तहरीक लब्बैक TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके अमीर को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर गिरफ़्तार किया गया, साद रिजवी साहब को। और उसके बाद आपने 3-4 दिन देखा है कि मुल्क में रियासत और हुकूमत नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने इसको रिएक्ट किया और इसके अगेंस्ट जिस तरीके से हुकूमत ने, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्स किया, और उसका जो रिज़ल्ट अब हमारे सामने है और अभी आने वाले दिनों में हमें मज़ीद भुगतना पड़ेगा, ये हमारे मुल्क के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और आपको पता है जब से ये खाकों वाला सिलसिला शुरू हुआ है 2011 से लेके अभी तक, अब तो 2021 चल रहा है, अप्रैल का महीना, इन 10 सालों में कई दफ़ा ये मामलात आए और मैंने मुख्तलिफ़ औकात में इसके ऊपर डिटेल वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करवाई हैं। आप YouTube के ऊपर जाके अगर आप लिखें ना गुस्ताखाना कार्टून के ऊपर काउंटर नैरेटिव, तो मैंने आलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटे में पूरा काउंटर नैरेटिव दिया है, सिर्फ जज्बाती तकरीर नहीं की है, जिसमें मैंने बताया कि हमारे हुक्मरानों के करने का काम क्या है, हमारे उलमा के करने का काम क्या है, हमारी अवामुन नास के करने का काम क्या है, फिर कंबाइंड उम्मत लेवल के ऊपर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह OIC है, जो OIC बनी हुई है, उसके करने का काम क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से रिकॉर्ड करवाई हैं, वो मैं उसको रिपीट नहीं करता। मैं इस वक्त जो ये सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर थोड़ी अपनी गुजारिशात रखूँगा। वैसे तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्रिटिकल इशू के ऊपर और कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब मैं गवर्नमेंट से और रियासती इदारों से कहूँगा कि वो उलमा जो आप पब्लिकली आप लोगों ने लॉन्च किए हुए हैं, अब वो उलमा किधर हैं कि आके उम्मत को समझाएं कि उम्मत किस तरफ जा रही है। कोई भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी वजह है कि उलमा भी उस वक्त तक रियासत का साथ देते हैं जब तक उनके अपने मुफादात के ऊपर ज़रब ना पड़े। अब पब्लिक डायनामिक्स तो ये है कि अवाम में गुस्सा जो है हुकूमत की इस एक्टिविटी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा किसी मकतब फ़िक्र का आलिम दीन भी इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, और वो आपको पार्लियामेंट में तकरीरों से और बाकी जो मकातब फ़िक्र के उलमा हैं उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है। कम अज़ कम इससे ये पता चल गया कि जब मुफादात के ऊपर ज़रब पड़ती है तो हमारे उलमा इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा है, सारे इकट्ठे हुए हैं।
تو اب ہمارے حکومت کو، پرائم منسٹر کو اور ریاستی اداروں کو بھی پتہ چل جانا چاہیے، خیر ان کو پہلے بھی پتہ ہے، ویسے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوں تو الگ بات ہے، کہ کون سے علماء ہیں جو واقعتاً اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں اور عوام کو صحیح راستے پر چلانا چاہتے ہیں، اور کون سے علماء ہیں جو بس صرف اپنے وقتی مفادات کے لیے کوئی ایسا بیانیہ دے دیتے ہیں۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا، پھر لوگوں کی وہ جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں، لوگ پھر اس کو برا مانتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو میری ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے جس طریقے سے اس معاملے کو مس مینج کیا ہے، سب سے بڑا جرم ہماری اس موجودہ حکومت کا ہے۔ یہ اس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی تو 20 اپریل آنے میں کئی دن باقی تھے، ایک جسٹ اناؤنسمنٹ کے اوپر آپ 10 دن پہلے پریمپٹیو رائٹ کو یوز کرتے ہوئے کہ یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا، آپ ایک ایسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ جو مکتب فکر، سب سے بڑا مکتب فکر ہے ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر، بہت زیادہ محتاط اندازہ بھی لگائیں تو 70% سے زیادہ بریلوی مکتب فکر کی عوام الناس ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ڈائنامک جو جماعت ہے وہ تحریک لبیک ہے۔ اب میں یہ جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو تحریک لبیک کے حق میں جاتی ہے تو میں کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہمدردی رکھتا ہوں۔ میں تو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں ٹروتھ لور ہونے کے ناطے۔ اگر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ یہاں بیٹھا ہے یا لائیو سن رہا ہے تو کوکب نورانی اکاڑوی اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہے، عمران خان تو نے اپنی تابوت میں کیل ٹھونکی ہے، تم نے اپنے تابوت میں کیل ٹھونکی ہے نبی کے غلاموں پہ شیل گرا کے۔ تیرے لیے یہ سمجھا جاتا تھا تو صرف کرپشن ختم کرنے آیا ہے، تو نے نبی کا نام لینے والوں پہ شیل گروائے، تو نچاتا رہا 126 دن، سب کو نچاتا رہا، کیا عورتیں اور کیا جوان، کوئی شیل نہیں گرا، تیری طرف کسی نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پہ تم نے شیل گرائے، آنسو گیس پھینکی، وہ سردی میں بارش میں بھی کس کا نام لے رہے تھے، کس کے لیے آئے تھے؟ اور وہ ایجنسیاں جو الزام لگا رہی ہیں کہ یہ فرانسیسی سفارت خانے کو جلانا چاہتے ہیں، وہ جلانے والا نہیں تھا، وہ جلانے والا تھا۔ جیم کے نیچے زیر لگا دینا، جلانا کیا مطلب؟ وہ تو مسلمانوں کو زندگی دے رہا تھا، جذبہ دے رہا تھا نبی کی عزت کے لیے، اور تم خود کہہ رہے ہو اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا، تو سوچنا تھا۔ اور اب پھر تمہارا امتحان ہے، اب پھر تمہارا امتحان ہے، تم معاہدہ کر چکے ہو، اس کا بیٹا جانشین بن گیا ہے، وہ بنے نہ بنے وہ ساری امت کو جانشین بنا گیا ہے۔ اب آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سنیوں، بس اب ایک ارادہ کر لو، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، موت سے بھی نہیں ڈرنا، نبی کے نام پر موت آئے تو اور کیا چاہیے؟ کتنی سعادت کی بات ہے۔